الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر شاہد خٹک کے جلسے میں شرکت اور خطاب کا نوٹس۔ الیکشن کمیشن کا شاہد خٹک کو ہٹانے کا حکم۔ صوبائی وزیر شاہد خٹک نے جلسے میں شرکت کی اور خطاب کیا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کے پی نگراں کابینہ کے وزیر شاہد خٹک جو ہے انہوں نے کل گزشتہ روز نوشہرہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے سے جو ہے وہ خطاب کیا تھا، جس کے بعد آج الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کی گئی تھی اور اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ گزشتہ روز ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک سیاسی مہم میں انہوں نے حصہ لیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر حکم جاری کیا کہ ان کو ان کی وزارت سے جو ہے وہ ہٹایا جائے اور ان کو کابینہ سے جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ جبکہ اس کے علاوہ جو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی نگراں حکومت کا جو عہدیدار ہے وہ اور اس کے اہل خانہ جو ہے وہ کسی قسم کی جو سیاسی ایکٹیویٹی اور سیاسی جو جلسے جلوس ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محسن نقوی، ان کے نام بھی ایک مراسلہ ارسال کیا گیا ہے اور اس میں ان کو بھی یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ جو نگراں کابینہ کے جو ارکان ہوں گے یا دیگر جو عہدیداران ہیں وہ کسی قسم کی سیاسی مہم یا سیاسی جماعت کی جو مہم ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی بھی نگراں عہدیدار یا وزیر جو ہے وہ کسی بھی سیاسی مہم کا حصہ بنا تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ جبکہ الیکشن کمیشن نے جو مراسلہ لکھا ہے اس میں آئین کے آرٹیکل 224 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ جبکہ جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس میں آئین کے آرٹیکل 220 کا بھی حوالہ دیا گیا اور اس کے علاوہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا، جس کے تحت کوئی بھی نگراں جو سیٹ اپ ہے وہ مکمل طور پر غیر سیاسی اور نیوٹرل رہے گا۔ اور اس نگراں حکومت کے کسی بھی عہدیدار کو سیاسی و انتخابی مہم میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ وقار سید ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 کے لیے 2 نئے ہیلی کاپٹر خریدنے کی اصولی منظوری، ایک ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولینس جبکہ دوسرا ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ محمد یاسین کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں پنجاب کابینہ کا 21واں اجلاس ہوا۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کر کے وفاقی حکومت کے ملازمین کے مساوی کر دیا گیا۔ تنخواہوں میں اضافہ ملازمین کی موجودہ بنیادی تنخواہ پر ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے پینشن میں 17.5% اضافے کی منظوری دی۔ محکمہ آبپاشی کے لیے سیلاب کے دوران ضروری اخراجات کے لیے 4 ارب 40 کروڑ روپے کے اجرا کی منظوری۔ اجلاس کے بعد صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے بتایا کہ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے پنجاب کے سرکاری ملازمین تھے، ان کی تنخواہوں میں 35% اضافے کا فیصلہ کیا گیا اور جو گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ عامر میر کا مزید کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 کے لیے 2 ہیلی کاپٹر خریدے جائیں گے۔ ریسکیو 1122 کے لیے ایک ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے اور ایک جو ہے ایئر ایمبولینس، یعنی ایمرجنسی میں مریض کو اگر ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے۔ کابینہ کے اجلاس میں محرم الحرام کے دوران وزراء کو متعلقہ ڈویژن میں ڈیوٹیاں تفویض کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کچھ موسم کی بات کریں تو طوفانی بارشوں سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مختلف واقعات میں 8 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ عوام کو ندی نالوں کے قریب نہ جانے اور بجلی کے کھمبوں اور تاروں کو چھونے سے اجتناب کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کے باعث مزید اموات۔ لاہور کے علاقے شیراکوٹ بابو صابو کے قریب 14 سالہ لڑکا بارش کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ راولپنڈی میں گھر کی چھت گرنے سے نوجوان شبیر شدید زخمی ہو گیا۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری اپڈیٹس کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر میں مزید 4 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ لاہور، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین اور فیصل آباد میں ایک موت ہوئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین اور 1 نوجوان شامل۔ پی ایم اے کی جانب سے عوام کو بارشوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق عوام ندی نالوں کے قریب نقل و حمل سے گریز کریں، بچوں کو نشیبی علاقوں میں کھڑے پانی سے دور رکھیں، بجلی کے کھمبوں اور تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمران قریشی کا کہنا ہے کہ صوبے کے تمام اضلاع میں ریسکیو ٹیمیں اور انتظامیہ 24 گھنٹے الرٹ ہیں۔
اور لاہور میں چند گھنٹے کی بارش نے جل تھل ایک کر دیا. شہر میں 200 ملی میٹر سے زائد بارش سے گلی محلے سڑکیں تالاب اور ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے. دوسری جانب مارکیٹس میں بارش کا پانی جمع ہونے سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئیں. تفصیلات کے لیے دیکھیے زین العابدین کی رپورٹ. شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. تیز بارش کا آغاز صبح 7:15 پر ہوا. لاہور میں ہونے والی بارش نے ملی میٹرز میں ڈبل سینچری مکمل کر ڈالی. گلشن راوی کے علاقے میں سب سے زیادہ 204 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. شہر میں 2 مقامات پر 200 سے زیادہ، 14 سے زائد علاقوں میں 100 سے زیادہ ملی میٹر بارش ہوئی. تیز بارش کے سبب شہر کے نشیبی علاقے اور مرکزی شاہراہیں زیر آب آ گئیں. چبرجی، مزنگ، کرتبہ چوک اور جیل روڈ کے علاقے بارشی پانی میں ڈوب گئے. بارشی پانی جمع ہونے کے سبب تاجر برادری نے دکانیں بند کر دیں. تیز بارش میں کلمہ چوک انڈر پاس تو نہ ڈوبا مگر ملحقہ علاقے زیر آب آ گئے. کلمہ چوک انڈر پاس بیرل کی چھت پر بارشی پانی جمع ہو گیا. لبرٹی مارکیٹ، قذافی اسٹیڈیم اور حالی روڈ پر بارشی پانی جمع ہو گیا. جے بلاک گلبرگ 3 میں بارشی پانی گھروں میں داخل ہو گیا. مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. نظام زندگی مفلوج. حاجی کیمپ بورڈ والا چوک پر بھی بارشی پانی کا بسیرا. حاجی کیمپ ٹرین بھی بارشی پانی کا نکاس نہ کر سکی. ریلوے ہیڈ کوارٹرز کو جانے والے راستے پر بھی بارشی پانی نے قبضہ. اور اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم دل فریب ہو گیا. گرمی کا زور ٹوٹا تو شہری کھل اٹھے. مارگلا کے پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں نے ڈھانپ لیں. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں. وفاقی دارالحکومت کی فضاؤں میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے. وقفے سے بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا. محکمہ موسمیات نے 22 سے 26 جولائی تک ملک بھر میں بارش کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں کشمیر، اسلام آباد، گلگت بلتستان، خطہ پوٹوہار سمیت پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ نئے اسپیل کے دوران شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گجرانوالہ اور لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے، جبکہ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے. 22 سے 24 جولائی کے دوران کراچی سمیت زیریں سندھ کے بیشتر شہروں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے.